अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल इस्लाह इंडस टीवी में इस्लाहुल अहवाल प्रोग्राम के अंदर हम आपका खैर मकदम करते हैं। आपके सवालात लेकर फिर हम हज़रत अल्लामा अली अख्तर अवान साहब के पास मौजूद हैं और आपका मेज़बान अताउल्लाह शाह हाशमी हाज़िर खिदमत है। तो आज हम 4 सवाल करेंगे। तो हम रब्ता करते हैं अल्लामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब आज 4 सवाल हैं। पहला सवाल तो छोटा सा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो 3 सवाल हैं उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप देख लें कि ये तीन सवाल ये और एक सवाल इसको हम करेंगे ताकि ये चारों का जवाब आ जाए। पहला सवाल जी डॉक्टर उजाला नज़र इस्लामाबाद से करती हैं कि अगर कोई मुसलमान बाज़ टाइम सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेता है तो क्या उसकी नमाज अदा हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात उसूली तौर पर तयशुदा है कि मुकल्लफ़ व पाबंद जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दीन के ज़रिए वो असलन फ़राइज़ का ही किया है। ठीक है। जैसे 5 नमाज़ें कोई पढ़ ले तो उसका ज़िम्मा अदा हो गया। ठीक है। इसी तरह नमाज़ों के अंदर फिर जो फ़राइज़ हैं जी वो अदा कर ले जी तो उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर लाजिम किया था उसकी अदायगी हो गई। ठीक है। अब ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं, यानी यूँ समझ ले इसकी हैसियत ऐसी है कि जैसे जो फ़राइज़ हैं वो हैं खाना, जी और जो उसके साथ दीगर सुनन और नवाफिल और इस तरह की चीज़ें हैं, ये समझे कि ये उसकी गार्निशिंग है और साथ दीगर उसके मुतल्लक़ात हैं। जी आप खाना खाने बैठते हैं तो आप चाहते हैं कि साथ सलाद भी हो, जी तो आप वो भी रख लेते हैं। जी आप खाने को बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो प्लेट में खूबसूरती से सजा कर रख लेते हैं बर्तन। ये सारा उसका हुस्न है। इनमें से कोई शय बराह रास्त मकसूद नहीं है। जी तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपके पास वक्त कम है या कुछ, तो आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना खाते हैं जी और उस वक्त आप ये नहीं देखते कि उसमें कितना खूबसूरती से पेश किया गया है और उसको डेकोरेट और गार्निश किया हुआ है। जी तो यही मामला बिला तशबीह और बिला मिसाल इधर है कि हम अल्लाह की बारगाह में जो चीज़ पेश करते हैं वो अच्छे से अच्छे, हसीन से हसीन अंदाज से पेश करनी चाहिए। जी लेकिन किसी वक्त अगर मजबूरी हो और उसमें कोई आदमी के लिए आर्जा लायक हो, कोई वजह हो सकती है, जी तो ऐसी सूरत में अगर सिर्फ फ़राइज़ अदा कर लिए जाएं जी तो आदमी की ज़िम्मेदारी अदा हो जाती है और अल्लाह की बारगाह से उस पर गिरफ्त नहीं है। ठीक है सर। अगले जो 3 सवाल हैं वो तीनों माशूक अली ताहिर रुझान मदारी से करते हैं। अच्छा। और ये फ़िक़ही सवाल नहीं है, ये कायनात के मुतल्लिक और इल्म के मुतल्लिक और साइंस के मुतल्लिक कायनाती और मालूमाती सवाल है। ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला सवाल है वो कहते हैं क्या क़यामत सिर्फ इस कुरे अर्ज़ पर आएगी या सारी कायनात पर? अच्छा, अब इसमें यह है जी कि कुर्राए अर्ज़ी तो कायनात मादी का भी बहुत छोटा सा एक जुज़ है, हिस्सा है। जी यानी अगर सिर्फ निज़ाम शमसी को बाहर से देखा जाए या उसकी तस्वीर ली जाए तो पूरे निज़ाम शमसी को अगर लिया जाए तो ज़मीन उसके अंदर एक छोटा सा जो है ना वो इतना सा एक बाल है या नुक्ता है। ठीक है जी। और अगर उससे ऊपर चले जाएं तो थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ज़मीन बिल्कुल मादूम ही हो जाती है, वो नुक्ता भी दिखाई नहीं देता। जी तो जो क़यामत है वो सिर्फ कुर्राए अर्ज़ी के लिए नहीं है बल्कि सारी की सारी मादी कायनात के लिए है। मादी कायनात, ठीक है, जहाँ तक ये मटेरियल वर्ल्ड है वो सारी की सारी इस क़यामत का शिकार होगी। क़यामत सब पर तारी होगी और सारी चीज़ें जो हैं वो उस दिन मादा हकीकी मानों में फ़ना हो जाएगा। उससे पहले इस दुनिया में ये जो उसूल है साइंस का कि मादा कभी फ़ना नहीं होता, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। यहाँ मादा फ़ना नहीं होता, मगर जब क़यामत आएगी और उसका अमर आएगा तो फिर मादा फ़ना हो जाएगा और सिर्फ उसके अमर की दुनिया बाकी रह जाएगी। खल्क और मादा सारा फ़ना हो जाएगा। ठीक हो गया सर। इनका दूसरा सवाल ये है माशूक अली ताहिर साहब का कि अगर क़यामत के नतीजे में तमाम सियारे आपस में टकरा कर ख़त्म हो जाएंगे तो जाहिर है कि सूरज भी इसमें शामिल है। फिर क़यामत के रोज़
وہ بھی تباہ ہو جائے گا. تو پھر روز محشر سورج کیسے سوا نیزے پر آ کر کھڑا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہدایات اور احکام دیے ہیں اور ان کا تعلق ہے ہماری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کے ساتھ، تو ان پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اختیار بھی کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جو اعتقادی طور پر بیان ہوئی ہیں تو ان کو بس ایز اٹ از مان لینا کافی ہے. ان کی تفصیلات میں جانا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور یہ اس سے بسا اوقات انسان کے لیے جو ہے وہ اعتقادی پرابلمز بھی کریٹ ہوتے ہیں. مثلا جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو فی ما انت من ذکراہا، تو آپ کو اس کے وقت کے ذکر سے کیا غرض، کب آئے گی. بھئی یہ کوئی آپ کی تحقیق والا معاملہ نہیں ہے، اور نہ آپ سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ آپ کو دنیا میں علم تھا کہ قیامت کب آئے گی. یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے. یہ آپ کو بتا دیا کہ ایسا ہوگا. اب وہ جو ایسا ہوگا وہ کیسے ہوگا، یہ آپ کا مسئلہ. جیسے قرآن مجید میں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو اس شخص کو ڈر سنانے والے ہیں جو اس سے واقعتاً ڈرتا ہے، جسے قیامت کا خوف ڈر ہے. جسے نہیں ہے چھوڑ دیں اسے، اس کے حال پہ. اچھا، اب یہ ہے کہ جب وہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، زمین اور آسمان اور یہ ساری مادی کائنات جو ہے وہ بیسیکلی کشش کے نظام پر مادی اعتبار سے اس کا سبب یہ ہے. حقیقتاً اس کا امر ہے، وہ کشش بھی اسی نے پیدا کی ہے. تو کشش کے نظام پر پوری کائنات چل رہی ہے. وہ کشش اتنی بیلنس ہے کہ اگر اس سے کم ہوتی تو یہ سارے ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار سے اور اپنے اپنے محوروں سے نکل کر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے. اگر کشش اس سے زیادہ ہوتی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے میں بھینچ کر مرج ہو کر تب ختم ہو جاتی. تو وہ اتنا بیلنس رکھا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا وہ کشش کا یہ نظام اٹھا لے گا. یعنی مادی اعتبار سے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو یہ جیسے ایسے اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں. تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچے رسی کے ساتھ دھاگے کے ساتھ پتھر باندھ کر ایسے گھماتے ہیں، تو وہ جو دھاگا یا رسی ہے اس کے سبب سے وہ گھومتا رہتا ہے ایک دائرے میں. اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر پتھر لاسٹ ٹائم جس جگہ پہ ہوگا اسی سمت میں آگے اپنا سفر جاری رکھے گا، دور جا گرے گا. تو اسی طرح قیامت کے دن ہوگا بلا تشبیہ و بلا مثال. یہ کشش کا نظام اٹھا لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. یہ سارے سیارے جدھر جدھر ہیں ایک دوسرے ٹکرائیں گے تیز رفتاری کے ساتھ، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس کا امر ہوگا تو مادہ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا. اب سورج بھی ہو جائے گا. ہاں جی، سورج بھی ہو جائے گا. سورج کے لیے بھی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ اسے لپیٹ لے گا. فرمایا اور زمین کو اور آسمان کو اور سورج کو، ہر شے، سورج تباہ برباد ہو جائے گا. سورج کیا ہے؟ سورج گیسز کا مجموعہ ہے جہاں سے آگ بھڑکتی ہے اور وہ روشنی اور حرارت کی شکل میں پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہے. تو جب سیارے ستارے سارے آپس میں ٹکرائیں گے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. جو رب لاکھوں سالوں کے بعد انسانی وجود جو مر کھپ گئے تھے اور ان کی مٹی بھی ختم ہو گئی تھی ان کو کھڑا کرے گا تو وہ اسی لمحے جو تباہ کیا ہوا سورج ہوگا اسے واپس نہیں پلٹا سکے. اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں کی تفصیلات کی طرف اور اطلاقات کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس پر عقیدہ رکھ کے اس کی تیاری کرنا چاہیے. جیسے اس سوال کے جواب میں آخری جملہ کہتا ہوں حدیث پاک پر مشتمل کہ آقا علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے سوال کیا، فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تمہیں جو اس کی فکر ہے کہ کب آئے گی، تیاری کیا کی ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے. شکریہ سر، بہت مہربانی. اچھا، تیسرا سوال سر ان کا ہے کہ یہ کائنات بہت وسیع ہے جن میں سینکڑوں گلیکسیز ہیں، تو کیا جنت کا وجود بھی اس کائنات میں ہے؟ یہ جتنی گلیکسیز اور کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں یہ ساری تو ابھی اس پہلے آسمان سے نیچے ہیں. ٹھیک ہے.
اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آسمان کوئی مادی وجود ہے یا غیر مادی، مطلب سائنس اس کی حقیقت کو نہیں پا سکی، مگر یہ بھی طے ہے کہ اس نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تمہارے لیے مفتوح کر دیا گیا ہے، مسخر کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آسمانوں کی دنیا میں بھی داخل ہوگا، تسخیر جو کر دیا۔ تو یہ جو اس وقت تک ہم نے گلیکسیز، کہکشائیں اور جتنی کائنات دریافت کی ہے، یہ پہلے آسمان سے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اوپر، آسمان سے اوپر بھی کائنات ہوگی، اس سے اوپر بھی ہوگی، 7 آسمان ہے۔ اب کہاں تک جو ہے وہ مادی ہے، کہاں تک غیر مادی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مادی دنیا ہے اس کا، اور جو وہ قیامت کے بعد کی اخروی دنیا ہے اس کا محل وقوع کیا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ وہ جو جنت ہے وہ اوپر 7ویں آسمان تک ہے، 7ویں آسمان کے پاس ہے اور عرش کے قریب ہے، وہیں سے وہ اپنی رؤیت، اپنا جمال اور اپنا حسن جو ہے وہ اہل جنت کو دکھائے گا۔ مگر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جغرافیائی طور پر قریب ہوگا، وہ جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق۔ لیکن یہ جو مادی دنیا ہے یہ ساری یہاں پر تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب اس جنت کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارضھا السماوات والارض، اس کا تو جو عرض ہے، چوڑائی ہے، وہ زمین اور آسمانوں جتنی ہے، تو اس کا طول کتنا ہوگا؟ تو یہ کائنات تو ساری کی ساری زمین اور آسمانوں کی کائنات یہ تو اس کے عرض میں سما جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں واقعہ نہیں ہے، یہاں واقعہ ہوتی تو اس کے اندر ہوتی، اس کی وسعت اتنی ہے کہ یہ اس کے عرض میں سما جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں اور ہے، اور اس کی حقیقی جگہ اور اس کا حقیقی مقام وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ ناظرین کرام، آپ نے اپنے سوالوں کے جواب سنے اور آپ اس کے اوپر رسپانس دے سکتے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر کہ آپ کو کیسے لگے، اور آپ اس کو دوسروں سے بھی شیئر کریں تاکہ آپ والے سوالات جو لوگ دوسرے جاننا چاہتے ہیں ان تک بھی پہنچ جائیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ پاک آپ کا حامی و ناظر ہو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔